بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلے چاروں کا السلام علیکم. ماشمارہ وطی پروگرام میں وطن میں جستہا گوں سے سربازی امرائی وشد کنا گلے چاروں کا نواب ثناء اللہ زہری استعفیٰ دے گے پد مروچی بعض ممبرانہ بلوچستان اسمبلی وتی نامنیشنز دائر کو تگا چیف منسٹر واسطہ اور اگر ماں کمیں اشانہ بچاریں تو ہمارا پختونخوا عوامی میلی پارٹی نے مگا چے عبدالرحیم زیارت والا جوستے پختونخوا آیا جوستے نامنیٹ کو تھا اور دومی لیاقت آگیا جوستے ہی نامنیشن مان کو تھا اور دومی نے مگا جو مکہ جو اپوزیشن مردم مستاں بلوچستان اسمبلی تہا آئین یک کے جو نوکے گروپ پہ جوڑ بوتا اور آئی تہا بعض انچے مردم مستاں جو پی ایم ایل این جوستے پرشتگا اور ایک گروپ اتحاد کگا آئینہ جوستے وتی کینڈیڈیٹ قدوس بزنجو آیا جوستے نامنیٹ کو تھا نامزد کو تھا اور ذکر یک ہمارا پریس کانفرنس جوستے گندگات کا آئی تہا بازیں جوستے مردم انچکے مسالے بوتانی حوالے چے گب بکنے یا جان جمالی حوالے چے گب بکنے تو آئینہ جوستے وتی جو خواہش ظاہر کو تھا کہ قدوس بزنجو صاحب جوستے چیف منسٹر بلوچستان آئین مگا چے جوستے بھی تھے تو اس تو ایک اہم جوستے گپ ہمیشہ گلے چاروں کا کہ ہمارا جو سوشل میڈیا سرا یا باقی دیگی حلقہ چے جو گپ گوشت دارک بہ گیا ہمیشہ کہ ایک جوستے بلوچستان حکومت گما یا بلوچستان چیف منسٹر پوزیشن ہے گما یک مذاق ہے پمشکا کہ قدوس بزنجو صاحب جو اوران جو حلقہ ہستے آئی 2013 آیا 550 ووٹ بھی ہم جوستے نظر تابوتا تو چون پیم جوستے یہ کل بلوچستان ہے جوستے نمائندگی کرنے کے واسطہ دیکھ بہ گئے اور کل بلوچستان تہا جوستے مینڈیٹ حاصل بکنتے تو ایک سوال ہستے مروچی موتی پروگرام تہا گیسٹان اچھے یہ سوال دے ماہر کنے اور دومی جوستے یہ بھی ہم گپ مچا رہے گئے کہ بعض مردمانہ سموتھ سیف سیلنگ داتا قدوس بزنجو صاحبہ کہ جوستے چیف منسٹر جوڑ بھی بیتے تو مئی گمہ ہمرداری کرنے گئے ایک سینئر اینکر اور تجزیہ کار رانا مبشر صاحب. رانا صاحب آپ کا شکریہ آپ نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی. رانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں جو ہے کل الیکشنز ہوں گے سی ایم کے حوالے سے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قدوس بزنجو صاحب کو جو ہے سیف سیلنگ دی جا رہی ہے اور اگر ہم قدوس بزنجو صاحب کا حلقہ دیکھیں یا ان کے ووٹس دیکھیں 2013 کے الیکشنز میں تو وہ 550 سے بھی زیادہ جو ہیں ووٹس ہمیں عوامی ان کا مینڈیٹ نظر نہیں آتا. تو اس پہ جو ہے کافی ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس اپنے حلقے میں اتنے زیادہ ووٹ نہیں ہیں تو وہ سی ایم چیف منسٹر بن کے پورے بلوچستان کی نمائندگی کرے گا. تو اس حوالے سے آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قدوس صاحب کے جو ووٹس ہیں 2013 کے الیکشن میں سب سے کم ترین ووٹس ہیں اور میرے خیال میں یہ ہسٹری ہوگی. دس از گوئنگ ٹو بی اے نیو ہسٹری کہ جس کے پورے پاکستان میں پروبیبلی سب سے کم ترین ووٹس ہیں وہ ایک جب چیف منسٹر بنیں گے اور وہ بھی بلوچستان کے ایسا سینسٹیو ایریا ہے, ایسا سینسٹیو پروونس ہے کہ ساری دنیا کی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس وقت وہاں پہ ایکٹیو ہیں اور اس یہاں پہ جو دشمن ممالک ہیں وہ یہاں پہ بالکل ایکٹیولی یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس صوبے کو ڈی اسٹیبلائز کر کے رکھا جائے. سو ایسے موقع پہ اگر ایک ایسے شخص کو ایک چیف منسٹر کا عہدہ دیا جا رہا ہے یا ایک ایسی اسموتھ سیلنگ دی جا رہی ہے تو آئی وڈ سے اٹس ویری سرپرائزنگ فار می کہ یہ آپ اس کو in the coming days how would you handle it, how would you like situation کو کیسے آپ اس کو رکھیں گے, کیسے سنبھال کے کیسے رکھیں گے, and especially اگر آپ نے جو وقت رہ گیا ہے اگر پورا وقت کروانا ہے تو اس وقت تک تو کم از کم اسمبلیز کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے اور اگر وہ ٹائم پورا نہیں کر سکے گی جسٹ بیکاز کہ ایک ایسا شخص چیف منسٹر بنا دیا جائے جس کے پاس سب سے کم ترین ووٹس ہیں پورے 2013 کے الیکشن میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلی جو اتنا اسٹیبلی چل پائے گی. آئی پرسنلی تھنک ان دا ڈیز ٹو کم اور ان دا ویکس ٹو کم یہ اسمبلی ہو سکتا ہے ایک نئے کرائسس کا شکار یہاں پہ پڑ جائے اور ایک نیا کرائسس شروع ہو جائے بلوچستان اسمبلی میں. رانا صاحب ایک یہ تھا کہ آصف علی زرداری نے کل نواب شاہ میں
ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کو انہوں نے سیٹ اپ کو چینج کرنے میں ان کا اہم کردار ہے، اور ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی کہ کوئٹہ میں قیوم سومرو صاحب سینیٹر جو تھے وہ اسٹیشن تھے وہاں پر، اور وہی سب کچھ مینورنگ کر رہے تھے. آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، جو ایلیگیشن لگے ہوئے تھے نا فارورڈ چیف منسٹر پر، فارورڈ چیف منسٹر کے ڈرائیور اور فارورڈ چیف منسٹر کے سٹاف آفیسر جو ہیں، وہ دونوں کو جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پکڑا ہے تو ان کے قبضے سے کروڑ روپے نکلے ہیں وہاں پہ. اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کے پاس جا کے انہوں نے بیانات دیے ہیں، ان کے جو ڈرائیور ہیں جو کراچی سے پکڑے گئے تھے فارورڈ چیف منسٹر کے، اور ان کے جو سٹاف افسر نے جو بیانات دیے ہیں، دوز آر ویری الارمنگ. وہ سیدھا ایک کرپشن کے چارجز ہیں ود دا ایویڈنس، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کرپشن جو ہوتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی. فارورڈ چیف منسٹر کو جو ایڈیکیشن ہے کہ کرپشن کیسے ہو رہی تھی اور کہاں سے پیسے وصول کیے جا رہے تھے. 6 منسٹریاں ایسی تھی جہاں سے پیسے وصول کیے جا رہے تھے ریگولر بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ. اس کے علاوہ لسبیلا سے اور ہب چوکی سے، وہاں سے بھی پیسے وصول کیے جا رہے تھے، اور وہ بھی منتھلی بیسس پہ کیے جا رہے تھے. پھر اس کے علاوہ جو اگر دیکھا جائے تو فارورڈ چیف منسٹر جو ہے انہوں نے تقریباً 76% جو ٹائم ہے وہ یو اے ای میں اور لندن میں گزارا، بجائے اس کے کہ وہ بلوچستان میں گزارتے. تو انہوں نے بلوچستان میں ٹائم کم گزارا. کوئی بہت بڑا پروجیکٹ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی انہوں نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا. جہاں تک مسئلہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا گورنمنٹ کو، یا انہوں نے گورنمنٹ کو وہاں پہ گرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، تو اس میں ضرور یہ چیز ہو سکتی ہے، انہوں نے اپنا رول ضرور پلے کیا ہوگا. بٹ دین اگین واٹ از دا آؤٹ کم آف دیٹ؟ انہوں نے اس چیز سے اچیو کیا اچیو آصف زرداری صاحب نے پروبیبلی یہ کیا کہ he can say or he can prove himself out there in the masses، جو عوام کے اندر وہ بتا سکتے ہیں کہ جناب he still exists and he can still topple the governments, provincial governments. اور اس چیز کو وہ اپنا ایک کم بیک کے طور پہ ایک اپنا کم بیک کرنے کے لیے ایک ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے باقی وہاں پہ رول پلے کیا. رول ان کا وہاں پہ ضرور ہے آصف زرداری صاحب کا، بلوچستان کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں، جو کہ فارورڈ چیف منسٹر ہیں انہیں ہٹوانے میں بالکل رول ہے ان کا. بٹ وہ ساری چیزیں ایسی جاتی ہیں کہ کرپشن کے چارجز جو پروف ہوئے ہوئے وہ سامنے آ رہے ہیں. So it's like a situation in Balochistan, I would say. لیکن the most important thing is کہ سب سے کم ترین ووٹس جس شخص کو ملے وہ پورے 2013 کے الیکشن میں وہ آپ کے نئے چیف منسٹر ہوں گے بلوچستان کے. اور اس میں میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ آئندہ آنے والے کچھ ہفتوں میں اگر یہ کہا جائے کہ دوبارہ ایک نیا کرائسس خدا نہ خواستہ نہ کھڑا ہو جائے بلوچستان اسمبلی میں، تو یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا. وہاں پہ ایک نیا کرائسس شاید کھڑا ہو جائے جو مجھے نظر آ رہا ہے. رانا صاحب، جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس میں جو ہے ایک بہت اہم بات کی جاتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو چیف منسٹر بلوچستان میں آئے گا اس کا جو ہے کہ اہم کردار ہوگا جو بلوچستان جس طرح سے ہم کہتے ہیں اٹس این امپورٹنٹ ریجن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری ریسٹو آلسو. تو اس چیف منسٹر کا جو ہے کہ اہم رسپانسبلٹی ہوگا کہ جو بھی ڈیسیڈنٹس ہیں یا ود ان دا ریجن بلوچستان میں یا جو ہیں وہ ابراڈ ایگزائل میں ہیں ان کو جو ہے نیشنل فولڈ میں لانے کی کوشش کی جائے گی. تو اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے قدوس بیزنجو صاحب کے حوالے سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے اب وہ والی بات رہی نہیں ہے. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں جو ہمیں یہ ایک ریسٹو سچویشن نظر آ رہا ہے یہ اسی طرح برقرار رہے گی؟ I personally think کہ جو ورکنگ ہوئی ہے ان سرداروں کو واپس لانے کے لیے جو ملک سے باہر ہے اس میں صرف ایک کیٹیگرائز کیے گئے ہیں سردار. کچھ سردار ایسے ہیں جو کہ بالکل تیار ہیں واپس آنے کے لیے اور ان کو کوئی ایشوز نہیں ہے کہ کون سی گورنمنٹ آتی ہے یا کون سا چیف منسٹر آتا ہے. They are not dealing with the chief minister and they are not dealing with the setup.
with a political setup. So اس لیے ان کو کوئی ایشوز نہیں ہے واپس آنے کے لیے. کچھ جو سردار ہیں جن میں سے 2-3 سردار ایسے ہیں جن کو مارک کیا گیا ہے کہ وہ واپس شاید آنا چاہیں بھی تو نہیں آ سکیں گے. ان کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ کا ان پہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے, دیٹ از جو کہ بہت ایک ایسا کچھ سخت قسم کا ٹیگ ہے جس کو مٹانا شاید بہت ہی مشکل ہو. لیکن جو دوسرا پروسیس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سردار جو واپس آنا چاہتے ہیں آفٹر دس گورنمنٹ اور آفٹر دس چیف منسٹر پروبلی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک. آئی پرسنلی تھنک دے ول کم بیک اگر ان کا جو بھی ان کی جو آئی وڈ سے نیگوسیشن یا ان کے جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی ان کو واپس لانے کے لیے وہ میچور ہو چکی ہے. دے ول پروبلی بی شوئنگ اپ ویری سون. اچھا رانا صاحب, کل خاقان عباسی صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں بلوچستان گیا تو لوگوں نے مجھ سے پی ایم ایل این کے لوگوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کہیں اور سے کالیں آ رہی ہیں, ہم مجبور ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا آسان کام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کالیں نہیں آئی ہوں گی, بالکل ان کو کالیں آئی ہوں گی, لیکن آج کل بڑا آسان کام ہے کسی پہ بھی مدعا ڈالنا. اور یہ اگر اس چیز کو آپ ریفر کر رہے ہیں یا یہ کوشچن آپ پوچھ رہے ہیں میرے سے کہ ان کو شاید کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے ادارے سے فونیں آ رہی تھی اور وہ ان کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ پرائم منسٹر سے نہ ملے, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں آج کل تو بہت آسانی سے ایک سافٹ ویئر مل جاتا ہے, اس کے میرے خیال $5-10 سے وہ سافٹ ویئر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اور ویسے بھی ملک سے باہر آپ امریکہ میں چلے گئے, برطانیہ میں چلے گئے, وہاں پہ تو اگر آپ فون لیتے ہیں تو وہاں پہ ایک آپشن بھی آپ کو مل سکتی ہے کہ آپ اپنا نمبر ڈسپلے نہ کروانا چاہیں دوسرے کی اسکرین پہ تو نہیں کروا سکتے, تو آپ کا نمبر نہیں جائے گا دوسرے آدمی کو, جس کو بھی شخص کو آپ فون کریں گے تو اس پہ نمبر نہیں جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے انوالومنٹ ہو سکتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی کہ وہ فونے کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہو. اور اگر کوئی پرسنل لیول پہ اگر کسی نے کسی کو کہا ہو تو میں اس کو نہیں کچھ کہہ سکتا اس کے بارے میں, بٹ اس طرح کہا جائے کہ سر عام فونے کی گئی ہو انٹیلیجنس کے اداروں نے اور منع کیا ہوگا, میرا نہیں خیال. میں اس چیز کو آئی ڈونٹ بائی دس, آئی ڈونٹ تھنک ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی دیکھیں نا جب گئے تھے سینٹ میں, اور سینٹ میں جا کے انہوں نے جب بریفنگ دی تھی تو انہوں نے بڑا کلیئرلی بولا تھا کہ ان کا کوئی ایسا انوالومنٹ کسی چیز میں نہیں ہے. چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے آپ کو بالکل کلیئرلی اس نے بولا کہ ان کو نہیں انوالومنٹ. جیسے دھرنے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ دھرنوں میں ان سے کوشچن کیا گیا تھا ایک سینیٹر کی طرف سے, مسلم لیگ نون کے سینیٹر کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ یہ دھرنے جو ہے یہ فوج نے کروایا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس قسم کا کوئی ایویڈنس مل جائے تو وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے. تو چیف آف آرمی اسٹاف ایز فار ایز انٹیلیجنس ادارے, ملٹری انٹیلیجنس اداروں کی جہاں تک تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بلیٹنلی کوئی کام کر سکتے ہیں کہ فونے کریں, جہاں پہ ان کو پتا بھی ہو کہ اگر فون کی جائے گی تو ان کو بات چھپ تو سکتی نہیں ہے. آپ بلیم گیم کرنی ہو تو دیٹ از سیپریٹ, لیکن آپ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیں, اٹس ولنریبل پروونس اینڈ اٹس سو ولنریبل, اور یہاں پہ کرپشن جو ہے وہ اس انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے تو اس کو روکنا شاید ناممکن سا ہو گیا. آپ کا پورس بارڈر ہے, بارڈر آپ کا ایران کے ساتھ بھی لگ رہا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. ایک گھر جو ہے اگر دیکھا جائے بارڈر پہ, بلوچستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو ایک گھر اگر کی مثال دے دوں میں تو ایک گھر جو ہے اس کا جو سین جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا اور اس کا بیک یارڈ جو ہوگا وہ افغانستان میں ہوگا, اور وہاں پہ لوگ اسمگلنگ کو بلوچستان میں اسمگلنگ جو ہوتی ہے اس میں اسمگلنگ نہیں, اس کو کاروبار کہا جاتا ہے. سو اٹس اے ڈفرنٹ سچویشن, ڈفرنٹ سینیریو. رانا صاحب سینٹ کے یہ جو آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے قدوس بزنجو کے بعد, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کرائسس ڈیپن ہوں گے. بہت سے لوگ اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے میں بلوچستان کی حکومت تحلیل ہو جائے گی, اس کے بعد سندھ میں آصف علی زرداری بھی سندھ حکومت کو تحلیل کر دیں گے, اور کے پی کے میں عمران خان بھی تحلیل کر دیں گے تاکہ سینٹ کے الیکشن نہ ہو سکے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں جی سینٹ کے الیکشن میں ایک چیز بالکل آبویس ہے کہ اگر یہ آپ سمجھے کہ یہاں پہ بلوچستان کی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، کرائسس بالکل ہے، نظر آتا ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ 2-4 ہفتوں میں بلوچستان کے اندر اسمبلی کے اندر کرائسس ہوگا. لیکن ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی یہاں پہ اسلام آباد میں بہت قریبی ذرائع ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بہت قریبی ذرائع سے ایک خبر ملی تھی ہمیں. وہ یہ خبر تھی کہ جناب اگر یہاں پہ کرائسس ختم نہ کر سکے اور حکومت نہ بنا سکے بلوچستان کے اندر مسلم لیگ نون والے، تو یہاں پہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. سو گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ بلوچستان میں گورنر راج لگ سکتا ہے. As far as the Sindh Assembly is concerned, Sindh Assembly بھی ڈیزالو کر دی جائے گی اور اس کے بعد جناب خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ڈیزالو کر دی جائے گی. تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں یہ ایک پورا ایک سینیریو ہے اور اس میں اس سینیریو کو روکا نہیں جا سکتا. اگر ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے اور ایسا پلان بن چکا ہوا ہے تو اس کو کیسے روک سکیں گے؟ میرے خیال میں سر پہلے پھر آپ بلوچستان کی اسمبلی جائے گی اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی جائے گی. اور اگر آصف زرداری صاحب جو ہے بہتر سمجھتے ہیں تو وہ پھر ہو سکتا ہے سندھ کی اسمبلی ختم کر دیں. لیکن ان ساری اسمبلیز کو ختم کرنے کا مقصد آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جناب سینٹ کے الیکشن جو ہے وہاں پہ میجورٹی جو ہے ہو نہ سکے وہاں پہ. لیکن اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے. اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے مینیج کیسے کریں گے. ہاؤ ول دا سینٹ الیکشن گو دین، اس کو کیا کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے، وہ ایک طریقہ کار ہے. کوئی لا ایکسپرٹ کانسٹیٹیوشنل رانا مبشر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. گلے چاروں کا ادا وہاد بوتا یک گونڈے اوشتے پد شمیت و مساڑی پہ